سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ اس ویڈیو کے اندر مکمل تفصیل آپ کو بتا سکوں، سمجھا سکوں ہر ایک طریقے سے۔ ایک ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ والی نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں تو زیادہ مناسب رہے گا، کیونکہ جو انسان اپنی زندگی کو کچھ منٹ کا ٹائم نہیں دے سکتا وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے بات، ناکامی، زندگی کے ہر کام کے اندر ناکامی کس طرح کی؟ مثلا گھر کے اندر بھی لڑائی رہنا، اس کے بعد کاروبار نہ ہونا، اور اگر ہونا تو اس میں سے بھی صرف اتنے پیسے آنا کہ جس سے گزارا ہو جائے، یعنی گھر کا نظام صرف چلنا، میاں بیوی میں آپس میں چپکلش رہنا، یہ ساری علامتیں جادو کی ہوتی ہیں زیادہ تر۔ اب اس کو پہچانا کیسے جائے؟ میں آپ کو ابھی کچھ نشانیاں بتاؤں گا جو آپ نے اپنے گھر کی بڑی عورت سے پوچھنی ہے۔ یاد رہیں کہ بڑی عورت ہی کیوں، سب سے پہلی بات کہ جو بڑی عورت کون ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے سب سے پہلے والدہ، اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر آپ کی بیگم اور والدہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس طرح سے کی کنڈیشن میں ہیں، یعنی اپنی والدین سے علیحدہ رہتے ہیں یا والدہ موجود نہیں، تو پھر آپ کی بیگم۔ تو یہ نشانیاں اکثر عورتوں میں ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ جادوگر یہ چیز جانتے ہیں کہ مرد پر صرف جادو کر دینے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اتنے اثرات ظاہر نہیں ہوتے، مگر اور ایک اور چیز کہ اس سے صرف مرد کو ہی نقصان ہوگا۔ اور جب کسی کے گھر کو تباہ کرنا، اس کے گھر کے سکون کو، اس کے گھر کے ہر ایک چیز، بچوں کو، تقریباً ہر چیز کو اگر تباہ کرنا ہو تو پھر گھر کی بڑی عورت پر جادو کیا جاتا ہے۔ جب والدہ پر جادو ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے سب سے پہلے اس کا اثر اس کے شوہر یعنی آپ کے والد پر ہوگا، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے گا، دونوں میاں بیوی کی آپس میں چپکلش شروع ہو جائے گی۔ پھر اسی عورت سے یعنی آپ کی والدہ سے اثر آئے گا بچوں میں۔ یہ خطرناک قسم کا جادو ہوتا ہے بچوں میں۔ اس کی نشانیاں جو میں بتاؤں گا ان میں سے زیادہ تر نشانیاں بچوں میں بھی موجود ہوں گی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے بھی تقریباً ناکام رہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً پورا گھر ہی تباہ رہتا ہے۔ آگے ان کی جو بچیاں ہوتی ہیں، جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان میں مختلف قسم کی علامات چلی جاتی ہیں، جیسے یہ چیز آپ اپنے آپ پر بھی ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی بچیوں میں بھی یہ مسئلہ ہوگا، آگے جا کر ہوگا یہ کہ کسی بچی کو اٹھارہ ہو جائے گا، بچوں کا، کسی بیٹی کے گھر میں لڑائی رہے گی، کسی کو طلاق ہو جائے گی، یعنی مختلف علامات مختلف بچیوں میں رہیں گی، بیٹے ناکام رہیں گے۔ تو یہ ایک بہت خطرناک قسم کا جادو ہوتا ہے۔ اس جادو کو پہچانا کیسے جائے؟ میں آپ کو ابھی جو نشانیاں بتاؤں گا وہ نشانیاں آپ نے اپنے گھر کی بڑی عورت سے پوچھنی ہے، یعنی کہ اپنی والدہ سے یا پھر اپنی بیوی سے۔ اگر والدہ حیات نہیں، شادی آپ کی ابھی ہوئی نہیں، کچھ ایسے معاملات میرے سامنے آئے کہ یعنی کچھ مردوں کی شادیاں کی بندش کر دی جاتی ہے، 40 سال 50 سال ان کی عمر ہو جاتی ہے، شادی نہیں ہوتی، تو پھر آپ نے اپنی ہمشیرہ سے پوچھنی، کیونکہ یہ علامتیں پھر ان میں ہوں گی۔ تو اگر یہ علامتیں ہوئیں تو پھر آپ نے اپنا جو ہے باقاعدہ علاج کرنا ہے یا کروانا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ ظاہر ہے وہ اس جادوگر کے جتنا طاقتور تو ہوتا نہیں، اس کے مطابق وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ سادی سی بات ہے، کسی سے مقابلہ کرنا ہو تو اگر آپ اس کے مطابق طاقتور ہوں گے تو مقابلہ کریں گے، اگر اس کے مطابق آپ طاقتور نہیں ہوں گے تو وہ تو پھر مارے گا ہی نہیں آپ کو۔ تو اس لیے یہ چیز مائنڈ میں رکھیں۔ تو نشانیاں یہ ہیں: سر پہ دباؤ پڑنا، گردن کے پٹھوں کا کھچاؤ ہونا،
وجود میں اکثر تکالیف رہنا، رات کو سوتے میں وجود پر دباؤ پڑنا، ڈرنا، تربکنا یعنی کہ وجود کو ایک دم جھٹکا لگنا، وجود پر نیل کے نشان آنا، بہت زیادہ ڈرانے اور عجیب و غریب قسم کے خواب آنا، غصہ آنا اور غصے کی حالت میں چہرے کا یا آنکھوں کا رنگ تبدیل ہونا۔ جی، تو آپ نے جب یہ نشانیاں پوچھ لینی ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیے، آپ کو کامیاب ہونے کے لیے 2 چیزیں کرنی پڑیں گی۔ سب سے پہلے اپنا علاج اور پھر اپنی بیگم کا یا اپنی والدہ کا ساتھ علاج کرنا پڑے گا، کیونکہ گھر سے جادو ختم ہوگا تو مرد پیسہ کمائے گا۔ اس سے یہ آپ کو جو ہے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دونوں کا علاج ہوگا۔ اس کے بعد جا کر آپ کے رزق میں فراوانی آئے گی، آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر یہ چیز آپ نہیں کرتے تو پوری عمر ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، کاروباری لحاظ سے، گھریلو معاملات میں، بچوں کے معاملات میں۔ اور اگر یہ ویڈیو میری کوئی بہن دیکھ رہی ہے تو اپنے آپ میں خود دیکھ لے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، تو وہ اپنا علاج کروائے۔ وہ اگر اپنا علاج کرواتی ہے تو شوہر کو پھر بھی اس سے کچھ نہ کچھ فرق پڑ جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ میری مائیں بہنیں اپنا تو کروا سکتی ہیں علاج، مگر یا اپنا کر سکتی ہیں، خود پڑھائیاں کر سکتی ہیں، مگر اپنے گھر کے بڑے یعنی اپنے شوہر کو یا اپنے بیٹوں کو نہیں بتا سکتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کو کرنی پڑے گی۔ تو اب اس کا علاج، اس کا جو سب سے مناسب علاج ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ روزانہ فجر کے بعد 7 بار پڑھیں اور عشاء کے بعد 7 بار پڑھیں۔ سورہ بقرہ کو لگانا نہیں ہے، پڑھنا ہے۔ آپ کی بیگم نے بھی، آپ نے بھی۔ اگر آپ عورت ہیں تو پھر آپ نے کوشش کریں کہ آپ کے شوہر بھی۔ اور ہر نماز کے بعد یا رحمانوں کا ورد 100 دفعہ کرنا ہے۔ یہ کافی حد تک مناسب ایک علاج ہے۔ یہ جادو کو اگر بہت ہلکا پھلکا ہو تو جڑ سے ختم کر دیتا ہے، اور اگر ضرورت سے زیادہ طاقتور ہو تو اس کو مناسب طریقے سے کم کر دیتا ہے۔ تو یہ تھی میری ایک ویڈیو۔ کوشش تو کی ہے کہ آپ کو اچھے سے اس چیز کی سمجھ لگ جائے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کے بارے میں کسی سے استخارہ کروائیں، اپنا حساب لگوائیں، پہلے مشورہ کریں، اس کے بعد اپنا اگر علاج کریں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ اگر آپ اس قابل ہوں تو آپ کو کہے کہ آپ یہ چیز کریں۔ اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم وظائف کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ الٹ ہوتا ہے کسی بھی وظیفے کا، تو یہ نہ ہو کہ فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے۔ آپ چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، چاہیں تو کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو رابطہ کریں، رابطہ کر کے اپنے بارے میں پہلے حساب لگوائیں۔ اگر یہ علامتیں ہوں تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے اپنے گھر کا علاج جو ہے خود کریں یا کسی سے کروائیں، وہ آپ کے لیے ٹھیک رہے گا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس کے اندر میں نے کوشش کی کہ آپ کو ایک بہترین معلومات دوں۔ باقی جو اللہ کی ذات کو منظور، کوشش کرے میرا رب جب ساتھ دیتا ہے تو یقین مانے دنیا کا سب سے بہترین ساتھ میرے رب کا ہوتا ہے۔ تو میری دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ کی ذات آپ کو کامیاب کرے ان جادوگروں سے لڑنے کے لیے اور اپنے گھر کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔